پاکستان نے گزشتہ 44 برس میں 40 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور محدود وسائل کے باوجود نہایت خندہ پیشانی سے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ نبھایا۔ اس ضمن میں عالمی اداروں کی محدود اور قلیل امداد پاکستان کی مہاجرین کو 4 دہائیوں پر محیط معاونت کا عشر اشیر بھی نہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ قوی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا۔ باہمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں استوار کریں گی۔ پاکستان مخالف گروہوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں، جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں۔ فروری 2023 سے تواتر کے ساتھ ہر 15 دن بعد پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو احتجاجی مراسلوں میں افغانستان سے منسلک دہشت گرد حملوں کی مکمل تفصیلات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جولائی 2023 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے مراکز اور اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اضافے کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں افغانستان اور افغان عوام کی بھرپور حمایت اور وکالت جاری رکھی اور ہم افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کو درپیش مشکلات کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرواتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے افغانستان کو تجارت اور درآمد کے حوالے سے بھی انتہائی غیر معمولی مراعات دیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر، فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی اور افغان عبوری حکومت نے افغانستان سے اٹھنے والی پاکستان مخالف دہشت گردی کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ آخرکار فروری 2023 میں ایک دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد معصوم افراد کی شہادت کے بعد وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا، جس میں DGISI بھی شامل تھے۔ اس وفد نے افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا۔ اس کے بعد بھی متواتر سیاسی، سفارتی، فوجی، رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا کلا کما کرنے کا واضح پیغام دیا جاتا رہا۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متعدد بار یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے حالیہ اقدامات نہ تو غیر متوقع اور نہ ہی حیران کن ہیں۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تاریک وطن کا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تاریک وطن سے ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اب تک ان غیر قانونی طور پہ مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کو ترجیح دی اور رضامندی سے واپس جانے والے افراد اور خاندانوں کو عزت و وقار کے ساتھ واپس جانے کے تمام تر مواقع فراہم کیے۔ حکومت پاکستان کے تمام ادارے مل کر طورخم، چمن اور دیگر سرحدی علاقوں میں بہترین انتظامی اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عبوری افغان حکومت بھی اپنے ہم وطنوں کے لیے سرحد کے پار پاکستان کی طرز پر احسن اقدامات کرے گی۔ پاکستان کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا مکمل
قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ یہاں پر یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے علاوہ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے تقریباً 8 لاکھ افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈز کے تحت رجسٹر کیا ہے۔ یہ افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے اور ان کے قیام کو عبوری طور پر انتظامی جواز مہیا کیا گیا ہے۔ انہیں اس مرحلے میں کسی قسم کے دباؤ کے بغیر پاکستان میں رہنے اور کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ بے نامی املاک اور غیر قانونی سرمایہ کا دہشت گردی اور جرائم سے گہرا رشتہ ہے۔ حالیہ مہم میں یہ بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان معاملات میں قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ ایسے بیانات فضا کو مسموم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے بیانات کے فوراً بعد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں غیر معمولی تیزی نہ صرف معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے۔ افغان عبوری حکومت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ مگر خود مختار ممالک ہیں جن کے باہمی تعلقات کو رسمی طور پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات ایسے ہی چلائے جانے چاہیے جیسے کہ دنیا بھر میں دیگر خود مختار ممالک کے درمیان چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین جو کہ باقی تمام ممالک کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی، آمد و رفت اور تجارت کا احاطہ کرتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی یکساں نافذ کیے جائیں گے۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ریاست پاکستان نے سمگلنگ کے انسداد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں جن میں سے ایک منفی فہرست کا اجراء ہے۔ منفی فہرست میں وہ درآمدی اشیاء شامل کی گئی ہیں جن کی افغانستان میں طلب نہ ہونے کے برابر تھی اور جو سمگل ہو کر پاکستان میں غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہی تھیں۔ آخر میں ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام نے افغان مہاجرین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں۔ اس بے مثال جذبہ ایثار کے جواب میں الزام تراشی اور دشنام ترازی نے پاکستان کے غیور اور بے لوث عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حکومت پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے مسلسل اصرار پر حتی المقدور کوشش کی کہ ان معاملات کو میڈیا پر لائے بغیر باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، مگر افغان عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام کے بے جا اور غیر ضروری بیانات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف واضح کرے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں۔ آج ہمارا خطہ تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ آئیے ہم باہمی تعاون کی ایک نئی تاریخ رقم کریں۔ صبح 9 کی اساس دہشت گردی کے خلاف عمل پہ ہم سے مربوط ہے۔ بہت شکریہ۔